مفتی صاحب، کچھ لوگ بقرعید کے دن کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کو کہتے ہیں، صحیح بات واضح کر دیجئے، جزاک اللہ۔ دیکھیے، بقرعید کے دن جو کلیجی اکثر و بیشتر گھروں میں، جن گھروں میں قربانی ہوتی ہے وہاں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی ہوئی اور سب سے پہلے وہاں سے کلیجی آتی ہے اور کلیجی گھر میں بنا کے جو مہمان ہوتے ہیں، اور جو پہلا کھانا قربانی کے بعد سب سے پہلا کھانا کھایا جاتا ہے وہ کلیجی ہی ہوتی ہے۔ اور صرف ان گھروں میں نہیں جہاں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسے گھروں میں بھی کلیجی کھائی جاتی ہے جہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ رشتہ داروں میں کہیں قربانی ہوئی تو انہوں نے اپنے رشتہ دار کے گھر کلیجی بھیج دی، تو انہوں نے بھی پہلا کھانا وہ کلیجی ہی بناتے ہیں۔ تو یہ کلیجی کھانا کیا ہے؟ یہ کلیجی کھانا بقرعید کے دن صحیح ہے یا غلط ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اگر ہم بات کو کلیئر کریں گے اور اپنی کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، ہم اس کو آقا علیہ السلام کے طریقے سے اور شریعت سے اگر ہم اس مسئلے کا حل لیں گے، وہی ہمارے لیے صحیح مسئلہ ہوگا، وہی اسی میں ہمارے لیے حل ہوگا اور اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے ثواب اور فائدہ بھی ہوگا۔ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ تمام اختلافی مسائل آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کوئی عالم صاحب کچھ بتا رہے ہیں، کوئی عالم صاحب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ بات ثابت ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ طلب کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقرعید کے دن قربانی کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جو قربانی کے بعد جو گھر پہ کلیجی کو بنواتے تھے اور اس کلیجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے، اس کلیجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ تو بقرعید کے دن کلیجی کھانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ویسے بھی گوشت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے گوشت بھی شامل تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو پسند تھا، اور اس کے قتلے اٹھا اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں سے کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو بہت معصوم چھوٹے سے تھے، اور وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے ان کو بھوک تھی اور انہوں نے کہا، والدہ کو آواز دی کہ ماں کھانا دو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خود نکال کے بیٹا کھانا کھا لو، ماں گھر پہ موجود نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ کچن میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پتیلی کو کھولا، اس جس چیز میں کھانا رکھا ہوا تھا تشتری کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کدو کی سبزی تھی۔ تو وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو چیز پسند نہیں ہے تو اس پہ ایک دم منہ بنا لینا اور تھوڑا سا عجیب سا ریئیکشن کرنا کہ نہیں ہمیں نہیں کھانا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ ریئیکشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کیا کہ ہم یہ سبزی نہیں کھائیں گے، ہمیں نہیں پسند ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھا لیا، تو جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عمر غصے میں ہیں اور کوڑا اٹھا لیا تو بیٹے فوراً ہی گھر سے چلے گئے، دوڑتے ہوئے گھر سے چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر غصے میں اور ہاتھ میں کوڑا ہے۔ لہٰذا جب وہ ان کو لایا گیا گھر پہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آج میں نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آئندہ تمہاری اس غلطی کو برداشت نہیں کریں گے اور تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ بیٹے کے اتنے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن آج اتنی کھانے کی بات کو لے کر آپ اتنا زیادہ بیٹے پر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کھانے کو، یعنی کہ جس کدو کی سبزی کو اس نے ناگواری کے ساتھ دیکھا ہے اور اس پر ناگواری کا نظریہ پیش کیا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سبزی کھاتے تھے اور کدو کی سبزی کھایا کرتے تھے تو اس میں سے اس کے قتلے اٹھا اٹھا کر کھایا کرتے تھے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اور وہ سبزی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس سبزی پر اگر ہمارے بیٹا ناگواری کے ساتھ اگر اف بھی کرتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جو سبزی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس کو ناگواری کے ساتھ اف بھی مت کرنا۔ تو یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو نبی کو جو چیز پسند ہے اس کو اپنی پسند بنانا، یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف ہم
عشق جو پیش کرتے ہیں اپنا زبانی طور پر پیش کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا ہاتھ زبان نہیں بلکہ ہمارے 5 وقت مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم بتا دیں کہ یہ عاشق رسول ہے، ہمارے گھر کا معاشرہ بتا دے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ماننے والا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو، تاکہ دیکھنے والے لوگ بتا دیں کہ یہ لوگ عاشق رسول ہیں، یہ لوگ اپنے جانوں کو نبی پر قربان کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف زبانی طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، ہمارے نبی کی کیا پسند تھی، ہمارے نبی کو کیا ناپسند تھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ نبی کی پسند کو پسند بنائیں، نبی نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے اس کو ہمیں بھی ناپسند کرنا ہے۔ نبی کو محبوب چیز نماز تھی، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے نفرت تھی، گانے بجانے اور ان جیسی آوازوں سے، آج ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اس کو انجوائے اس میں ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو کلیجی کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اس دن کلیجی، یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس کھانے کو اپنا پسندیدہ کھانا بنائیں، اور جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے اس دن کھائیں، تو یہ سنت بھی ہے اور اس پر انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔